ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں صدر جناب ملک سجاد صاحب، ہمارے انتہائی قابل احترام میزبان ذوالفقار عباسی صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام جو دلولہ ہماری یونین کونسل کے مسلم لیگ کے قائدین ہیں، میں نام تو سب کا لینا چاہتا ہوں، ظہیر صاحب، مظہر صاحب، جناب سجاد صاحب، ساجد شاہ صاحب، عبدالسلام صاحب، قیوم عباسی صاحب اور رشید اکبر صاحب، جتنے بھی لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے، جناب عثمان سیگل صاحب، خورشید عباسی صاحب، میرے بھائی نبیل عباسی صاحب اور ہمارے انتہائی قابل احترام جناب سجاد عباسی صاحب، آج شہزاد صاحب تو آج اسٹیٹ سیکٹری بھی ہو گئے ہیں، میزبان بھی ہو گئے ہیں، تو میرے واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آپ سب کی تقریریں سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ ان ساری تقاریر میں خلوص اور سچائی تھی، تو میں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، مسلم لیگ کی طرف سے تمام شامل ہونے والے ساتھیوں کو، یہ دبن سے جو ہمارے دوست آئے ہیں، یہاں عبد الرحمن صاحب بڑا زبردست ہمیں ایک ورکر ملا ہے، اور بالخصوص آج جو تقریب سجائی گئی ہے ذوالفقار بھائی صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا محور، اگر سیاسی قیادت میں کوئی شخص تھا وہ نواز شریف تھا، اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ تھی، اور اتنا رگڑا دینے کے باوجود یہاں جو طاقتیں تھیں پردے کے پیچھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نواز شریف کو نشان عبرت بنائیں گے، کیونکہ نواز شریف وہ شخص ہے جو پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ پاکستان کی قیادت میں اگر کوئی مخلص شخص ہے، محب وطن شخص ہے، جس شخص نے 90 سے لے کر 2018 تک اپنی سیاسی جو جماعت تھی، جو اپنا اقتدار تھا، اس کی اگر قربانی دی، پاکستان کے مفاد پہ اگر کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ ایک شخص ہے جو مسلم لیگ کا قائد ہے، نواز شریف۔ اور آج نبیل بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پردے کے پیچھے کی قوتیں سارا زور لگا چکی ہیں، ان کا خیال تھا کہ نواز شریف کو ہم ختم کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، لیکن جب تک پاکستان کے اندر، عوام کے اندر محب وطنی کا جذبہ ہمارے خون میں شامل ہے، کسی کا باپ بھی ان طاقتوں کا، نواز شریف اور مسلم لیگ کا انشاءاللہ خاتمہ اس ملک کے اندر، اس ملک کی سیاست کے اندر سے نہیں کر سکتے۔ تو ذوالفقار بھائی صاحب، آپ کا یہ فیصلہ نہ صرف ہمیں ایک نئی طاقت بخشے گا، جو ہماری قیادت بیٹھی ہے، ملک صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، شہزاد بھائی صاحب بیٹھے ہیں، ہماری پوری ٹیم الحمدللہ یہاں بیٹھی ہے، یہ ان کو مضبوط کرے گا، بلکہ پورے علاقے میں ایک پیغام جائے گا کہ لوگوں کا رجحان اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کی طرف ہے، اور مسلم لیگ جس مقام کو 2018 پاکستان کو لے گئی تھی، آج ایک مسلط شدہ نائل حکومت کی نہلی، اس ٹیم کی جو مس مینجمنٹ ہے اور جو اس کا پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز ہے، اس کی وجہ سے جن بحرانوں میں آج پاکستان ان کا سامنا کر رہا ہے، خواہ معیشت ہو، خواہ کسی بیماری یا وبا کی زد میں ہو، خواہ ان کی مس مینجمنٹ ہو، آج جو بیڈ گورننس کی مثال پاکستان بننے کے بعد ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ پنجاب کے اندر، وہ مرکز کے اندر، اس کی مثال اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی۔
اسٹیبل اکانومی کا بیڑا کر کے انہوں نے رکھ دیا, فورن پالیسی انہوں نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. آج پاکستان وہ ملک ہے کہ ملت اسلامیہ میں اکیلا رہ گیا. OIC کی 2 سال پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, ہماری فارن پالیسی کی یہ حالت ہے کہ انڈیا کو ان لوگوں نے, انڈیا کے فارن منسٹر کو گیسٹ آف آنر بلایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں شرم کی بات ہے. اس سے پہلے جب مضبوط فارن پالیسی ہوتی تھی, جب مضبوط قیادت ہوتی تھی, OIC کی قیادت کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کے دشمن کو وہاں مدعو کیا جائے. 2 انٹرنیشنل اور ریجنل فورمز پہ ہم نے انڈیا کی حمایت کی ہے اس کمزور حکومت کی وجہ سے. تو یہ ایک لمبی بات ہے کہ ان کی نیلی, اور آج قوم سمجھنے پہ یہ مجبور ہے, فیصلہ کرنے پہ مجبور ہے. اگر نواز شریف نہیں ہوگا تو اس ملک میں مرزائیت چینل, مرزائیت کے لوگ غالب ہوں. یہ جو اسلام کا تشخص ہے, بحثیت پاکستان کا ایک موقف تھا, اس کو یہ کمزور کر. آج لوگ سمجھ گئے ہیں اگر نواز شریف نہیں ہوگا تو پاکستان کے مفادات کو نقصان ہوگا. اس کمزور حکومت نے کشمیر ان کے حوالے کر دیا, بولے تک نہیں ہے. یہ کمپرومائز کیا امریکہ کے پریشر کے نیچے. اگر نواز شریف نہیں ہوگا تو معیشت تباہ ہوگی, یہ ملک غربت کی طرف جائے گا. جس روپے کو $90 کو ہم 190 تک لا رہے تھے, آج 167 تک چلا گیا. آج لوگ یہ مجبور ہو گئے سوچنے پہ کہ جن بحرانوں سے مسلم لیگ اور نواز شریف نے 2013-14 میں اس ملک کو نکالا تھا, اندھیروں سے نکالا تھا, معیشت کی ایک مضبوط بنیاد رکھی تھی, اور پاکستان خدا کے فضل و کرم سے دنیا میں ایک دفعہ پھر ملت اسلامیہ کا سربراہ بنا تھا. جب 1999 میں ہم نے دھماکے کیے تھے, پھر امریکہ کے پٹھوں کی حکومت آئی ہے, انہوں نے پھر پاکستان کو زمین کے نیچے کر دیا. آج پھر یہ قوم سوچنے پہ مجبور ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان مسائل اور چیلنجز سے اگر کوئی نکال سکتا ہے, وہ مسلم لیگ کی ٹیم نکال سکتی ہے, اور میاں نواز شریف کی سربراہی میں نکال سکتی ہے. ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ بہت جلد ہمارے قائد کو صحت دے, وہ ملک میں آئیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, خدا شاہد, اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہے. ان سب سازشوں کو شکست دے کے ایک دفعہ پھر 2/3 تو بہت دور کی بات ہے, 100% اکثریت کے ساتھ نواز شریف آئے گا, جس کا باپ. بہت سے لوگ ہیں ہماری جماعت کے اندر بھی کمزور لوگ ہیں, مشکل وقت پہ سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب جماعت کی حکومت آتی ہے تو فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں ان کو ایک طرف نہیں رکھنا, کیونکہ وہ بہت بڑا بوجھ ہے مسلم لیگ کی. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ ماں ہے اور ہم نے اینٹیں لگائی ہیں, اور جب مشکل وقت آتا ہے تو سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا, ان کی مجبوریاں ہوں گی. میری کوئی مجبوری نہیں ہے, میں ہر گریبان کو پکڑنے کے انشاءاللہ حق رکھتا ہوں, کیونکہ میری کوئی مجبوری نہیں. تو اگر ہمارے کسی بھائی کی مجبوری ہے تو ہمیں اس کا بھی برم رکھنا چاہیے, لیکن جماعت کے اصول اور موقف پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں. میری بڑی خواہش تھی کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ جو 2018 کے الیکشنوں میں ہو گیا اس کو ختم کر دیں, اور نئے سرے سے جماعت کو آرگنائز کریں. لیکن ہمارے دوستوں کا یہ خیال نہیں تھا. 35 سال کی سیاست میں اعلان دلولہ پہلی دفعہ ہم نے جو ورکر ہیں ان کو اختیار دینے کی بات کی, کیونکہ یہ ورکر پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے. اور جس مقام پہ آج میں کھڑا ہوں, یا اس سے پہلے قیادت 35 سال کھڑی رہی ہے, ورکر کی قربانی کی بدولت کھڑی رہی ہے. اس ورکر کی وجہ سے پارٹی مضبوط ہوئی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ری آرگنائزیشن کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب ایفیلیشن سے ہٹ کر, جو سب سے بڑی آپ کی ایفیلیشن ہونی چاہیے وہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. یہ مسلم لیگ ہمارا خاندان ہے, اس میں سب برابری ہے,
برادریاں برابر کی. یہاں عباسی، سید، سردار، ایمان سب ہم ایک قافلے کے مسافر ہیں اور ایک خاندان کی مانند ہیں. آپ سیاست اور سپورٹ جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ کریں اور جماعت کے پلیٹ فارم سے کریں اور اپنے تنظیمی سٹرکچر کو اتنا مضبوط بنائیں. سب سے بڑی ووٹ بینک ہمارے پاس ہے اور سب سے بڑی جماعت ہماری ہے، لیکن آرگنائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا مقابلہ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح ہونا چاہیے. اور آج میں نے ڈسٹرکٹ افتاباد میں اللہ کے فضل و کرم سے ورکروں کو اختیار دیا. آپ کی یونین کونسل میں ورکروں کو اختیار دیتا ہوں، آپ عہدیداروں کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے فیصلے کریں. صوبائی کونسل میں انشاءاللہ آپ کا نامینیٹڈ بوئی اور دلولہ کے جو ہمارے مسلم لیگ کے لوگ ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم صوبائی کونسل میں نمائندگی دیں گے. اور وہ نمائندگی وہ ہوتی ہے کہ کیبنٹ جو پروونشل ہماری ہوتی ہے اس کی منظوری بھی اس کونسل کے منظوری لازم ہوتی ہے. جب تنظیم بنتی ہے ان سے منظوری لی جاتی ہے. جب مرکزی تنظیم کا ووٹ ہم دیتے ہیں پروونشل جو کیبنٹ ہے تو بھی اس کی منظوری لازمی ہوتی ہے. صوبے میں سب سے بڑا فورم جو پاکستان مسلم لیگ کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے صوبائی کونسل. اس میں آپ کے سرکل بکوٹ میں اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ ورکر اس میں ہمارا کوئی بیٹھے جس نے مسلم لیگ کے لیے قربانی دے تاکہ ہم اس کو عزت دیں. آپ اپنے فیصلے کریں. آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یونین کونسل دلولہ 4 ویسیز کے ایک مشاورتی کمیٹی بنائیں گے جو تمام فیصلے کرے گی ہمارے مستقبل کی تنظیم سازی کے حوالے سے ہو، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہو، اور تنظیم اتنی امپاور ہوگی انشاءاللہ تعالی جو بھی کام ہم کریں گے وہ تنظیم کے فیصلے کے مطابق کریں. اور ایک اور بھی فیصلہ ہم نے کیا ہے کیونکہ نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ تو مدر ونگ میں جو کونسل کی مدر ونگز ہوں گی ان میں 40 سے 50% یہ 30 اور 35 سال کے جو نوجوان ہیں ان کو عہدے دیے جائیں تاکہ وہ ایکٹیولی اس میں اپنا رول پلے کریں. اس کے علاوہ ہم یوتھ ونگ کی بھی تنظیمیں بنائیں گے. اور میں آج ہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہاں آج مجھے یونین کونسل دلولہ کے ایکٹیو اور پڑھے لکھے لوگ جو سوشل میڈیا پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آج ہی ان کے ہمیں نام دیں. میں کل ان کا نوٹیفیکیشن انشاءاللہ کرواؤں گا. ان کو عزت ملنی چاہیے اور انہیں آگے جانے کا موقع ملنا چاہیے. اور اس ایس ایم ٹی کو مریم نواز صاحبہ ذاتی طور پہ خود سپروائز کرتی ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ ورکروں کو آگے آنا چاہیے. میں علماء حضرات کا بھی انتہائی مشکور ہوں. ایک اور بات میں نے سنی ہے آج یہاں کسی نے کہا کہ سابقہ امیدوار آئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ حلقے بدل جائیں گے اور پھر مرتضیٰ صاحب چلے جائیں گے تو پھر ہم اور آپ ہی ہوں گے. تو میں اب میں اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ سامنے جب ہوگا تو میں کہوں گا یہ میری عادت ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں یونین کونسل بوئی اور دلولہ حلقے پتہ نہیں بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے. اس وقت ہم اپوزیشن میں اور کوئی فنڈ بھی یہ موجودہ حکومت ہمیں نہیں دے گی. اگر بدل بھی گئے حلقے یہ ہمارا نظریاتی رشتہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. اور خدا کے فضل و کرم سے آج جس طرح ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے میں آپ کے پاس آتا ہوں اگر حلقے بدل بھی گئے میں ہر مہینے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا. خدا میں اس حلقے کا میں نے نہ بھی ہوا کسی اور حلقے سے بھی ہوا میری حکومت آئی اگر اس حکومت میں آپ کی خدمت کا ہمیں موقع نہیں ملے میں خدا کو گواہ کہہ کے کہتا ہوں یونین کونسل بھائی اور دلولہ کو میں تب بھی اسی طرح فنڈ دوں گا جس طرح آج میری سوچ ہے. اور ایک شعر بھی آپ کو یاد رکھیں میرا یہ شعر زمین بدلے زمان بدلے زمانے کی ہوا بدلے اگر میں تم سے بدلوں تو مجھ سے میرا خدا بدلے. مرتے دم تک یہ جو ہمارا تعلق انشاءاللہ قائم ہوا ہے وہ مرتے دم تک رہے گا.
قبروں تک ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نبھائیں گے. اور جس شخص نے یہ بات کی اس کے لیے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا سیاسی مفاد کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا عوام کی خدمت اور غریب عوام کو عزت دینا. اور میں دیکھوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے کہ سرکل بکوٹ میں انشاءاللہ شخصیتی سیاست کو دفن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور نظریاتی سیاست کو اتنا مضبوط کریں گے. یہ جو کہہ رہے تھے ہلکے بدلیں گے تو کدھر جائیں گے، وہ آپ کے پاس محنت کرنے آئیں گے. خدا کے فضل و کرم سے آپ کی محنت کریں. تو اہلیان دلولہ، کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ میں لوگوں کو نہیں جانتا، مصروفیت بہت زیادہ ہے. جس شخص نے مجھ سے رابطہ کیا، اگر ایک ٹیلی فون کال پہ بھی رابطہ کیا، کسی نوجوان نے کیا، اس سے رابطہ نہیں ہوا، یا جو اس نے بات کی جو ہمارے بس میں تھا اس پہ عمل نہیں کیا، تو میں آپ کا مجرم ہوں. یہاں تو 2 مہینے لگتے تھے اپنے ممبر سے رابطہ کرنے کے لیے. 13 جگہوں سے تو سفارشیں کروائیں کہ میں نے بات کرنی ہے جی ٹیکسٹ کرو، اور مہینے بعد ٹیکسٹ کا جواب آتا تھا فلاں سے بات کرو. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ 10 سال جن لوگوں نے کو آپ نے نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں لاؤں گا، تاکہ وہ پچھلے 10 سالوں کی بھی جو کمی ہے وہ پوری آپ دل کھول لیں. ہمیں عزت پارٹی نے دی ہے، آپ لوگوں اور ورکروں نے دی ہے. ہم انشاءاللہ 10 قدم بڑھ کے آپ کی عزت کریں گے. بدقسمتی ہے کہ نہ ہماری مرکز نہ صوبے میں یہ حکومت ہے، اور جب حکومت کبھی ملی تو پھر ترقیاتی کاموں کا بھی ہم حساب لیں گے. ایک ٹینور میں اگر 35 سالوں کا قرضہ آپ کو اترتا ہوا نہ محسوس ہوا تو پھر سیاست بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑ دیں. ایک ٹینور میں 35 سالوں کا اگر قرضہ اترتا ہوا آپ کو بوئی اور دلولہ والوں نہ محسوس ہوا تو بھی سیاست چھوڑ دیں. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس اعتماد کے ساتھ آپ نے انتہائی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، میری توقع سے بڑھ کے آپ نے جرت مندی کے ساتھ ساتھ دیا، اور آج اس مشکل وقت میں اگر میری کامیابی ہے اس کا سر ہے مسلم لیگ کی کامیابی ہے. نواز شریف کا سر اگر آپ لوگوں نے فخر سے بلند کی ہے تو وہ آپ غیرت مند لوگ ہیں. مجھے پتا ہے کتنا پریشر تھا، اس کے باوجود آپ نے نواز شریف اور مسلم لیگ کا پرچم اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا. اور ہم بھی انشاءاللہ ہم نے زندگی میں وفا کی ہے، اور اس دھرتی سے بھی انشاءاللہ آپ مجھے محبت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ آپ عملی طور پہ دیکھیں گے. میں شہزاد صاحب آپ کا، جناب اپنے میزبان بھائی ذوالفقار بھائی صاحب آپ کا، اور دلولہ میں ہماری جو ٹیم ہے ان سب کا انتہائی مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی ہر مہینے آؤں، لیکن صوبے پورے میں ہم ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں، تنظیم سازی کر رہے ہیں. فاٹا کے انضمام کے بعد بہت بڑا ہمارا صوبہ ہو گیا، اسمبلی میں بھی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں بھی آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کا کوئی ممبر ہم نے بولتا نہیں دیکھا اسمبلی. وہ کبھی بولے ہیں آپ کا ممبر کوئی؟ تو انشاءاللہ بولتا وہ نہیں ہے جو کام نکلواتا ہے. 2 کام ہوتے ہیں، یا نیک نیتی سے عوام کی خدمت اور عوام کے کام ہوتے ہیں، یا دڑ بیٹھ کے پھر اپنے کام ہوتے ہیں. اس لیے جو نمائندگی کا حق ہے اللہ مجھے توفیق دے، اس پہ میں پورا اتروں. اور جس اعتماد کے ساتھ آپ نے ہمیں ووٹ دی، پارٹی کو سپورٹ کی، میری یہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان غیرت مندوں کے سامنے سرخرو کر. میں اللہ کا بڑا کمزور بندہ ہوں، لیکن آج تک جو ارادہ کیا اللہ کی کرم سے، اللہ کی مدد سے اللہ نے اس میں سرخرو کیا ہے. کبھی اللہ نے ناکامی نہیں دی، کبھی اپنے دل میں کسی لیے بات نہیں رکھی. اور میری یہ خواہش ہے آپ اپنا کردار ادا کریں. یہ جو گروپنگ شوپنگ کرنے والے ہیں ان کو ایسا جواب دیں تاکہ ان کی جرت نہ ہو. میں نے سنا ہے یہاں کہا گیا ہے کہ ہم پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں، ہم آزاد حیثیت سے آئے ہیں، اور جو آزاد حیثیت سے آئے اس کو
ورکروں کی طرف سے ایسا جواب آنا چاہیے کہ وہ جرت نہ کر سکے، تاکہ وہ جرت نہ کر سکے، وہ یہ بات لوگوں میں آ کے نہ کر سکے، زبردست قسم کا اس پہ رسپانس آنا چاہیے۔ تو میری بات لمبی ہو گئی، میں ذوالفقار بھائی صاحب آپ کا، رشید اکبر صاحب آپ نے جو فیصلہ کیا تھا، شہزاد صاحب آپ کو صحیح طرح کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ آپ نے الیکشنوں سے پہلے جو فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ میں شمولیت اور ساتھ دینے کا، اس نے اس پورے علاقے کو ایک بڑا میسج دیا تھا۔ آپ پائنیئر ہیں، آج اگر ہمارے دوست نے فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابتدا کی، ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کریں۔ دبن سے افضل نے بات کی، افضال نے، چنزیب لوگ، جو پوری ٹیم آئی ہے، بالکل میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے، اور آج ہی ہم نے فیصلہ کیا مدر ونگز میں 50% جو ہے وہ 35 سے 35 سال کے لوگوں کو رکھیں، نوجوانوں کو رکھیں، نوجوانوں کی یوتھ ونگ کی علیحدہ تنظیمیں ہوں گی، سوشل میڈیا ٹیم کی، تو آج ہی مجھے آپ نام دیں تاکہ میں ان کا نوٹیفیکیشن کروں اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے اور یہ ریکگنائزڈ بھی ہو کہ یہ پارٹی کے لیے کام کریں۔ تو میں ان سارے دوستوں کو جو دبن سے آئے ہیں، شبیر صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ منظور سیٹھ صاحب ہیں، رشید اکبر صاحب کا نام میں نے لیا، لیاقت نمبردار صاحب، اس سب کو ہم یہاں خوش آمدید کرتے ہیں۔ گلی میرا سے خضر صاحب اور ان کی نوجوانوں کی ٹیم آئی ہے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آج سے دلولہ کی سیاست میں ایک نئی اللہ تعالیٰ میں طاقت بخشے گا، ایک نئی تبدیلی بھی آئے گی، اور کوئی لوگ جو مذہبی پلیٹ فارم سے کسی حوالے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے دور میں، صرف ایک کمیٹی نے رپورٹ دی تھی، جو بڑی ضروری بات ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جب ہمیں پتہ چلا 24 گھنٹے کے اندر جو امیدواروں کے لیے حلف نامہ تھا اس میں جو تبدیلی کی گئی تھی، اس کو 24 گھنٹے کے اندر خصوصی اجلاس بلا کے پارلیمنٹ کا اس کو واپس کیا، اور آج حج فارم پہ جو حلف نامہ تھا اس کا فارم ہی انہوں نے چینج کر دیا، مذہبی امور کے وزیر بھی چپ ہیں، اور اس میں جو تبدیلی کی گئی تھی اس کو دوبارہ اس کی درستی بھی نہیں کی گئی، کوئی نہیں بول رہا۔ توہین رسالت کے مرتکب جتنے لوگ جیلوں میں تھے، آج جیلوں کا ریکارڈ آپ چیک کریں، سب کو آزاد کر دیا گیا، اور سب کینیڈا اور امریکہ میں۔ آسیہ جو خاتون ہے متنازع ترین، فیصلے سے پہلے اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا، اور حکومت پاکستان کے خرچے پہ، کینیڈا میں حکومت پاکستان کے خرچے پہ، سوال میں پوچھتا ہوں، وہ حکومت پاکستان کے خرچے سے تو رہ رہی ہے، اور سب سے مہنگے علاقے میں رہ رہی ہے، اس کے تمام فیملی کے اخراجات حکومت پاکستان دے رہی ہے۔ میں نے جو بات کی کہ مرزائیت کی، آج بالکل اگر اقلیتوں کے حوالے سے مرزائیت کو اقلیت میں شامل کیا جائے گا تو ہم اس حکومت کا جینا آرام کر دیں گے، یہ ہم کسی صورت نہیں مجبور ہیں۔ یہ وہ سازش ہے یہودیوں کی جو عمران کی صورت میں ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ 1973 کے قانون اور 74 کی جو آئین سازی ہے اس کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان کے اندر پابندی ہے، ان کے مذہب پہ پابندی ہے، ان کی نشر و اشاعت پہ پابندی ہے، ان کی نشر و اشاعت اور تبلیغ پہ پابندی ہے۔ آج کس حیثیت سے ایک سازش کے تحت عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اقلیت کا درجہ دیں گے تاکہ اپنی مذہب کے مطابق یہ زندگی گزار سکیں؟ یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، یہودیوں کی سب سے بڑی سازش ہے۔ جو یہ فتنہ انہوں نے پیدا کیا 19ویں صدی میں، سب سے بڑی سازش ہے۔ کسی حکمران کی جرت نہیں ہوئی 1973 سے لے کے 64 میں ایشو اٹھا تھا، اور پھر کسی حکمران کی جرت نہیں ہوئی، پھر 70 سے 74 تک یہ اٹھا تھا، اس میں مکمل آئین سازی ہوئی تھی، پھر اللہ
जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद करे। ज़ियाउल हक ने ये कानून मुकम्मल करवाया था 1982-83 में ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर 85 की असम्बली ने इसको कानून बनाया था। उसके बाद आज एक शख्स की किस तरह ये जुर्रत हुई, जो शख्स खातमुन नबीयीन नहीं कह सका, उसको आता था कहना, उसने नहीं कहा, इसके पीछे बड़ी बात। तो ये हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। उस वक्त साजिश की गई थी, एजेंसियों की तरफ से साजिश थी कि इस मजहबी कार्ड को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग को टारगेट किया गया था। मेरी उन सब भाइयों से गुजारिश है, क्योंकि वो सच्चे आशिक रसूल थे, उनको समझ नहीं थी कि ये हमें गेम खिला रहे हैं। अब वक्त है उसका अजाला करने। आज क्यों कोई नहीं निकला? 678 लोगों को जेलों से निकाला गया, कोई नहीं बोला। मेरी आज भी मौलाना खादिम रिजवी साहब से गुजारिश है कि आज आप क्यों खामोश हैं? क्यों खामोश हैं? जब वो रिजर्व सीट्स की बात मिर्जाइयों के लिए कर रहे हैं वज़ीर आज़म, जिन पर पाबंदी थी, और ये यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाया जाए। वो उनको रसूल मानते हैं, आखिरी नबी नहीं मानते, और ये पूरी लंबी एक साजिश है। तो आज हमारे मुल्क में खामोशी है। उस वक्त तो बड़ी तेजी थी, जलसे होते थे, सब कुछ होता था। आज वो हमारे उलमा हज़रात, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, वो क्यों खामोश? खलाई मखलूक की वजह से। तो फिर इसका मतलब है कि ये ईमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इश्क में कोई नहीं था, खाली खलाई मखलूक के इशारे पे ये सब कुछ हुआ था। ये देखें, ये हमारा ईमान है। जिस भाई से इस हवाले से कोताही हुई है, क्योंकि गुमराह किया गया, हमारे लोगों को मिसगाइड किया गया, वो इसका अजाला करें। और हम इंशाअल्लाह ताला ये जो कोरोना की वबा का इशू है, ये सेटल डाउन हो जाए। हम समझते हैं कि ये हुकूमत इस मुल्क के लिए, जमात और ये हुकूमत इस मुल्क के लिए खतरा है। जिस तरह कश्मीर पे इन्होंने कंप्रोमाइज किया है, इसी तरह ये पाकिस्तान की सलमियत पे भी कंप्रोमाइज करेंगे। लिहाजा अब इनका रहना ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना इस्लाम के मफाद में है, और ना ही पाकिस्तान की मईशत और आपके मुस्तकबिल के मफाद में। तो ये कोरोना वाला इशू जो ही खत्म होगा, हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, इस हुकूमत के खात्मे की। आप चाहते हैं कि ये तहरीक चले इस नए हुकूमत के खिलाफ, तो फिर इंशाल्लाह आपको दावत भी देंगे, आपको बुलाएंगे भी। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। मेरी बात लंबी हो गई। बारगाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह के फजल व करम से कि ये मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त में शायद हम आपकी उस तरह खिदमत न कर सकें जो हक बनता था बहसीयत नुमाइंदा। मैं तरक्याती कामों के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो कभी फंड मिला, कोर्ट में भी हमारे केसेस हैं, हमने ये फैसला किया, क्योंकि हम अपोजिशन में बहुत कम फंड मिलेंगे। जो फंड हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला वो सर्कल कोर्ट को ही हम ये हमने फैसला किया। अगर किसी वजह से इस हुकूमत, क्योंकि अब इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है, कोई बात ही नहीं है हल्के चेंज होने की, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं। अगर ना भी किसी और जगह से भी अगर एमएलए हुआ, एमपी हुआ, तो मैं अपने भाइयों को यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आपका एक कर्ज है मुझ पर। चढ़ कर ऑर्गेनाइजेशन में अपना हिस्सा डालें। एक नई टीम आई है। बाकी कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप रोशन देखना, मुस्लिम लीग को का साथ दें। ये जितने दावे इस हुकूमत के थे, कंटेन 15 साल की जो सियासत है, 22 साल की, इमरान ने कुरान शरीफ में ये उलमा बैठे हैं, सबसे ज्यादा लानत अगर किसी को नगार पे भेजी हो तो वो झूठे पे भेजी, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे झूठा साबित हुआ। दूसरी तौबा झूठ, तौबा और गीबत के हवाले से तो गोश्त खाने के बराबर है। लिहाजा इनसे हमने जान छुड़वानी है। पार्टी के लोगों से वो कह रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे इलाके में कोई केस नहीं आया। अल्लाह हमारे इलाके के लोगों को महफूज रखे, और अल्लाह हमें वसीयत मुसलमान और पाकिस्तानी अपने फ़राइज़ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम हक के साथ डट के खड़े नहीं होंगे, से जो उनका वज़ीर आज़म बनता है वो मजबूर क्यों होता है
یہی لڑائی جب تک قوم ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، نواز شریف کا ساتھ دے گی نہیں. ایک بات جو فرق ہے بڑا ورکر سیاسی جماعتوں کے ورکروں میں بڑا ضروری ہے کہ ووٹ دینے سے جماعت مضبوط ضرور ہوتی ہے. اپنے حقوق کے لیے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ سڑک پہ نکلنا، احتجاج کرنا حق کے لیے، جب تک یہ آپ کام بحیثیت قوم نہیں کریں گے ان کا کو قبلہ درست ہے. عبد الرحمان بھائی نے کہا ہے جس ہم انشاءاللہ گولی بھی جب ایک دو چار گولیاں چلیں گی تب ان ظالموں سے ہماری جان چھوٹے گی اور پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم اب بااختیار ہے انشاءاللہ. تو آپ سب کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو ہمیں مل کے اس علاقے اور ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق دے. مہربانی. کے لیے گوادر کو بنایا ہے مخلصوں کے لیے، یہ موٹر وے بنایا ان غریبوں کے لیے، گوادر کو بنایا ہے مخلصوں کے لیے. عوام نے جوڑا ہے اس سے اپنا نصیب، عوام نے جوڑا ہے اس سے اپنا نصیب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. درولا سے مہمان ہیں، ان کے چائے کا ارینجمنٹ ہے، اور جو پرواز سے مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے ان کے کھانے کا ارینجمنٹ ہے. تو اس کے بعد حضرت مولانا یا اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونا ملک کے لیے اور علاقے کی ترقی کے لیے اپنی رضا کے لیے قبول فرما. جن حضرات نے مسلم لیگ نون کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ساتھ وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جتنے بھی ہم وعدے کرتے ہیں مسلمان ہیں ان کے مطابق ہمیں ان اپنے وعدوں کو نبھانا. جتنے بھی مسلم نون کے رہنما، آئیے جلسہ بھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے، جو بڑے بڑے ان کے لیڈر یہاں سے جناب چرمین صاحب اور ملک امان صاحب، صوفی بشیر صاحب اور اسی طرح دلولے کے ناظم جناب سے رخصت ہو چکے ہیں. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن بنا. یا اللہ ہمارے ملک کو خوشحال بنا. یا اللہ کورونا وائرس سے جتنی بھی متعدی بیماریاں ہیں ان سب سے ہم سب کو، ہمارے ملک کو، یا اللہ ہمارے ملک کو اور ہمارے علاقے کو یا اللہ تو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.